لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير العنام سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی قدر، گفتگو اور سلسلہ نشست جو جاری تھا، قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں چند صورتوں کا انتخاب کیا گیا تھا، جس میں گزشتہ شب آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر سورہ نصر کے چند ایک مطالب اور اسی کے ضمن میں جس نصرت کے ذریعے سے فتح اور کامرانی حاصل ہوئی جو کہ فتح مکہ کی صورت میں تھی، اسے ذکر کیا گیا. آج کی شب میں پھر آپ کے لیے اور خداوند کریم کی اس لاریب کتاب سے علم کے چند موتی، چند مطالب کو سمیٹنے کے لیے ایک سورہ کا انتخاب کیا گیا کہ جس کا ابتدائی جملہ بطور سرنامہ، بطور تمہید آپ کو سنایا گیا کہ جس میں پروردگار عالم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے مکہ کے بت پرست، مکہ کے مشرک، مکہ کے کفار سے، کہ جس میں صراحت کے ساتھ بہت واضح انداز کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کافروں کا جو دین ہے اس دین کی ہم توحید پرست پیروی نہیں کر سکتے، ہم ان کے بنائے ہوئے بتوں کی، ان کے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے، اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ تم بھی ہمارے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرو گے. اس آیات کا یعنی ان چھوٹی سی سورہ، ان چند آیات کا مجموعہ
یہ پروردگار کا انداز کلام بتلا رہا ہے کہ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی، اس دور میں نازل ہوئی کہ جب مکہ میں بت پرستی کا عروج تھا، کفار اور مشرکین کا عروج تھا، مسلمانوں کی بہت کم تعداد تھی یا اقلیت میں تھے مسلمان کہ جہاں پر توحید کا پرچار نہیں ہوتا تھا، توحید پرست کی تعداد بہت کم تھی. یعنی بالکل اس سورہ کا مفہوم اسی طرف لے جا رہا ہے کہ جیسے سورہ توحید کا تھا. سورہ توحید بھی اس زمانے میں نازل ہوا کہ جب توحید پرست بہت کم تھے اور سوال ہوتا تھا اے محمد تمہارا خدا کون ہے؟ اپنے خدا کی توصیف تو کرو. اے محمد جس لا الہ الا اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو، جس پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرا تو ہم نجات پا لیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی، تو اے محمد اس لا الہ الا اللہ کو بیان تو کرو کہ تمہارا خدا کیسا ہے. دیکھو ہم تو اپنے خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا خدا ایسا ہے، ہمارے خدا یہ ہے، ہمارے خدا یہ ہے، ہمارے خدا کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مختلف قسم کی اپنے خداؤں کی یعنی اپنے بتوں کی توصیف بیان کرتے تھے اور ساتھ میں تقاضا کرتے تھے ختمی مرتبت سے کہ اے محمد اپنے خدا کی توصیف بیان کرو، تمہارا خدا کیسا ہے. تو جس انداز سے سورہ توحید جب نازل ہوئی، جب یہ سوال کیا تھا تب اسی انداز سے یہاں پر بھی یہ بات ہوا کرتی تھی. اس آیات کا لب و لہجہ، اس آیات کا انداز بھی یہی بتلا رہا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسلمان بہت کم تھے، مشرکین، کفار، بت پرست، یا یوں کہا جائے کہ وہ لوگ کہ جو پروردگار عالم یعنی خدائے واحد کے علاوہ دیگر کی عبادت کرنے والے افراد بہت زیادہ تھے. اب چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ ستارے پرست ہوں، چاہے وہ چاند کی عبادت کرتے ہوں، چاہے وہ پہاڑوں کی عبادت کرتے ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ تھے، اس قسم کے مذہب کے لوگ بہت زیادہ تھے. گفتگو کی ابتدا میں جب تک ہم سلسلہ چل رہا تھا کہ جس سورے کا انتخاب کرتے ہیں اس سورے کے چند مطالب، سورے کی فضیلت، تو یہی سورہ کافرون کی فضیلت بھی آپ تک پہنچائی جائے کہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے 1/4 قرآن کی تلاوت کی. ایک مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنا 1/4 قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے، اس کے عوض ہے. اس کے علاوہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے سرکش شیاطین کو شکست دے دی ہو. اسی طریقے سے سورہ کافرون کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے اپنے لیے یہ جو ایمان کی تازگی کو برقرار رکھا. اسی طریقے سے سورہ کافرون کے حوالے سے ایک شخص آیا ختمی مرتبت کے پاس، کہا یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ مجھے بتلائیے کہ کوئی ایک ایسا عمل جو میں رات کو سونے سے پہلے کر لیا کروں تو میرا دین محفوظ رہے، میرا ایمان محفوظ رہے. میں جب صبح اٹھوں تو اپنے دین پر، جس دین پر سویا تھا اسی دین پہ اٹھوں، یا یوں کہا جائے اگر نہ اٹھوں تو سویا تھا جس دین پہ تھا اسی دین پر پروردگار کی بارگاہ میں لبیک کہتا ہوا جاؤں. رسول اکرم نے کہا کہ جب تو اپنے بستر پہ جا اور بستر پہ آرام سے سونے کا ارادہ کر لے تو اس وقت سورہ کافرون کی تلاوت کر کے سویا کر. یہ وہ سورہ ہے جو تجھے، تیرے ایمان کو، تیرے تمام جسم کو شرک سے پاک کر دے گی. ایک اور مقام پر ارشاد گرامی اس انداز سے ہو رہا ہے، یہ سورہ کافرون جو کفار کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ کے اندر. یہ سورہ کافرون جس میں کفار کو باقاعدہ طور پر مخاطب کیا گیا،
شان نزول کیا ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، معاملہ کیا تھا؟ مختلف اسماء ملتے ہیں، عاص بن وائل ملتا ہے نام، حارث بن مغیرہ نام ملتا ہے، اور دیگر بہت سارے ایسے اسماء ملتے ہیں تاریخ کے دریچوں میں، اوراق میں یہ نام ملتے ہیں، تفاسیر میں بھی یہ نام ذکر ہے کہ ان لوگوں نے، اچھا یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ مسلمان تھے؟ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے تاریخ نے کہیں انہیں مسلمان ذکر کیا ہو، کہ کہیں پر نظر آیا ہو کہ یہ رسول کے ساتھ تھے تو مسلمان تھے، اس لیے رسول کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوئے تھے، مسلمان تھے کیونکہ رسول کی محفل میں شاید بیٹھا کرتے تھے، کہیں کہیں ان کا نام اس انداز سے ملتا ہو، لیکن در حقیقت یہ مسلمان نہیں تھے، دراصل اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ ظاہری طور ممکن ہے، لیکن قلبی اعتبار سے محمد مصطفیٰ پر یعنی نبوت پر اور توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ بار بار کہتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کون تھے؟ یہ مشرکین کے سرگناہ لوگ تھے، کفار کے سرگناہ لوگ تھے، بت پرستوں کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے رسول سے سوال کیا گیا کہ اے محمد، جس کی تم دعوت دے رہے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اگر تم ہمیں دعوت دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم ہمیں دعوت دے رہے ہو تو ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ کیا کیسی دعوت دی، کس انداز سے؟ دیکھیں وہ دعوت کا انداز سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ آیات کا پروردگار نے کس انداز سے جواب دیا۔ دعوت کس انداز سے دی گئی؟ دعوت دی گئی کہ اے محمد، 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور پھر 1 سال یعنی اس کے بعد والا سال جو آئے گا، اس سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرنا، ہمارے بتوں کی عبادت کرنا، ہمارے بتوں کو اپنا خدا ماننا، اور پھر اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ جس کا خدا سنے، اگر ہمیں تمہارے خدا کی عبادت سمجھ میں آ گئی، وہ بندگی سمجھ میں آ گئی، تو ہم تمہارے دین میں شمار ہو جائیں گے، تمہارے دین میں آ جائیں گے، اور جو ہمارا حساب کتاب بن سکتا ہو دین کے اندر، جو ہمیں مل سکتا ہو، جو تمہارا خدا ہمیں دے سکتا ہو، یعنی جو چیزیں ہمیں دی جا سکتی ہوں وہ ہمیں دے دینا، اور اگر تمہیں ہمارا خدا سمجھ میں آ گیا تو تم ہماری طرف آ جانا، اور ہم جو کچھ تمہیں دے سکتے ہیں وہ تمہیں دے دیں گے۔ یہ آفر، یہ پیشکش اس انداز سے بت پرستی کی طرف حمایت کی گئی، بلایا گیا۔ حتمی مرتبت نے ہر مرتبہ اس طرح کی پیشکشوں کو رد کر دیا، ہر مرتبہ منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور انداز سے عبادت کی پیشکش کی گئی کہ اچھا عبادت تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کم از کم ہمارے بتوں کو ہاتھ تو لگا لو، ہمارے خداؤں کو ہاتھ تو لگا لو، اس کا تبرک تو حاصل کر لو۔ تو ختمی مرتبت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے میں اپنے ہاتھوں سے لمس نہیں کر سکتا، جو انسان کے ادراک سے باہر ہے، یعنی انسان کے حواس خمسہ سے باہر ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس خدا کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور میرا خدا تمہارے خداؤں سے بہتر ہے، وہ ایسا واحد ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمہارے خداؤں کے مختلف شرکا ہے، مختلف شریک ہے، کبھی تم اس کی عبادت کرتے ہو، کبھی کسی کی عبادت کرتے ہو، کبھی تم اس انداز سے عبادت، یعنی تمہارے، اچھا اس زمانے میں کیسے خدا تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ فقط ایک بت تھا، یعنی ایسا نہیں ہے، فرض کر لیتے خانہ کعبہ کا جو منظر ہم اپنے سامنے اگر ذہنوں میں اگر آپ نے خانہ کعبہ کو لائیں تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا تھا اور ایک بت سامنے رکھا ہوا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اس بت کے سامنے، نہیں، ان کے پاس مختلف قسم کے بت تھے، ایک سمجھے شاپنگ مال تھا، ایک طریقے سے مختلف دکانیں تھیں، شاید الفاظ ممکن ہے عجیب لگ رہے ہوں آپ کو، لیکن سمجھانے کے اعتبار سے مختلف قسم کے بت تھے۔ کیوں تھے؟ ایک بت تھا کہ جو بارش کے لیے جس سے دعا مانگی جاتی تھی، ایک بت ایسا تھا، یعنی ایک خدا ان کے مطابق ایسا تھا جو ان کے لیے رزق فراہم کرتا تھا،
ایک خدا ایسا تھا کہ جو ان کی زندگی کو قیام بخشتا تھا، ان کی زندگی کو دوام دیتا تھا. ایک خدا ایسا تھا جس سے یہ لوگ اولاد طلب کرتے تھے. ایک خدا ایسا تھا جو ان کے لیے چھت فراہم کرتا تھا. ایک خدا ایسا تھا جو ان کے لیے اناج فراہم کرتا. یعنی مختلف کاموں کے لیے انہوں نے مختلف خدا رکھے ہوئے تھے. یعنی گویا کہ یہ بت پرست نہیں. بت پرست کیسے بت پرست تھے؟ یہ مشرک بت پرست تھے. یعنی خالصتاً اس بت پرستی میں بھی ایک نہیں تھے. پروردگار عالم جس توحید کی طرف بلا رہا ہے، ختمی مرتبہ جس توحید کی طرف بلا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ توحید، وہ خدا ایسا ہے جس سے تم سارے کام ایک ہی جگہ تمہارے جمع ہو سکتے ہیں. وہ ایک ہی ہے جو سارے کام کر سکتا ہے. وہ ایک ہی ہے جو تمہارے لیے بارش بھی برسا رہا ہے. اور وہی ایک جو جب بارش برس رہی تو ایسا نہیں کہ سورج کو نہیں نکال رہا، وہی ایک اس وقت سورج کی روشنی بھی تمہیں دے رہا ہے. اور وہی ایک جب سورج کی روشنی تمہیں دے رہا ہے تو تمہیں رزق بھی دے رہا ہے. وہی ایک جو ہوائیں چلا رہا ہے، وہی ایک ان پہاڑوں کو بھی توڑ رہا ہے. وہی ایک جو سمندر کو چلا رہا ہے، وہی ایک تمہارے گھروں تک پانی بھی پہنچا رہا ہے. وہی ایک جو تم زمین پر بیٹھے ہو تمہیں رزق دے رہا ہے، تو سمندر کی تہ میں موجود اس مچھلی کو بھی رزق دے رہا ہے. ایسا ایک تھا، ایسے ایک کی طرف بلایا جا رہا تھا. یعنی وہ ایسا ایک نہیں تھا کہ اس کے کاموں میں دوسری چیزیں مشترک تھیں، یعنی کوئی اشتراک نہیں تھا وہاں پر. ایسے خدا کی طرف بلایا جا رہا تھا. اور وہ سامنے کس خدا کی طرف بلا رہے تھے کہ آؤ اس کام کے لیے اس خدا کی طرف چلتے ہیں، اس کام کے لیے اس کی طرف. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ انداز یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں جو کام ہے ہم اس کے لیے اپنا الگ خدا رکھتے ہیں. اچھا، یہ فقط اس انداز سے نہیں تھے خدا، ایک اور انداز کا بتلاؤں ان بتوں کا. اس بت پرستی کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص نے، مثلاً جو قبائل سسٹم پایا جاتا ہے آج بھی، عرب زمانے میں قبائل ہے، ہمارے یہاں بھی خاندان ہے، فلاں خاندان فلاں خاندان، لیکن بہرحال یا اقوام ہے، کہیں نہ کہیں جا کے قومیں جدا ہو جاتی ہیں. ایک زبان، مثلا سندھی زبان بولنے والے، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، ہندی بولنے والے، کچھی بولنے والے، مختلف زبانیں ہیں تو مختلف اقوام بھی ہیں. وہاں پہ بھی یہی تھا کہ مختلف قبائل تھے، تو ہر قبیلے کا بھی اپنا خاص بت تھا. سمجھانے کے اعتبار سے جیسے کھوجا کمیونٹی کے مختلف ایک کچھ چیزیں خاص ہیں نا، جیسے بھوجانی ہال وہ کھوجوں کا ہی ہے، یا فاطمیہ اسکول جو ہے وہ کھوجوں کا خاص ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے قبرستان، کھوجوں کا ایک خاص قبرستان ہے. ایک قبرستان ایسا ہے مشترک ہے جس میں تمام مومنین ہیں. تو وہاں پر بھی اس بت پرستی کا عالم یہ تھا کہ ہر خاندان نے بھی اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. کہا یہ بت وہ ہے جو فلاں خاندان جس کے بعد عبادت کرتا ہے، یعنی یہ ان کا خدا ہے، وہ کسی اور کی نہیں سن سکتا. یہ عالم تھا اس بت پرستی کا. آپ اندازہ کیجئے اس عالم میں اعلان ہو رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. اس عالم میں توحید کا اعلان ہو رہا ہے. آؤ اس ایک کے پاس جو تمہارے سارے معاملات کو دیکھنے والا ہے. وہ ایک ہے جس کے ذریعے سے تمہاری ساری زندگی چل رہی ہے. تم ہر کام کے لیے کسی کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی کے پاس جاتے ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آؤ اس ایک کے پاس، اور وہ ایک ہر جگہ موجود ہے، تمہیں بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جب جب تم چاہو گے اس ایک سے تم ملاقات کر سکتے ہو، اس سے اپنی بات بیان کر سکتے ہو. بس کچھ کرنا نہیں ہے، دل میں تمہیں ارادہ رکھنا ہے کہ میں اس ایک سے طلب کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ ہے. یعنی ایسا الہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نہیں، جس سے پہلے بھی کوئی اور نہیں تھا. درود پڑھ دیجیے محمد وآلہ محمد. اللہ. اس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی. اس پیشکش کے جواب میں یہ انداز ہے پروردگار آیا. کیا جواب آ رہا ہے پروردگار کی؟ پروردگار کس انداز سے کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اس انداز سے. اچھا، پہلے ایک مرتبہ کیا کہا گا؟ پہلے ایک مرتبہ کہا گیا کہ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. پھر کہا گیا
جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم لوگ عبادت نہیں کرتے. پھر دوبارہ سے یہ انداز پھر یہ جملہ دہرایا گیا نا, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں, اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم لوگ عبادت نہیں کر سکتے. یعنی جس انداز سے پیشکش کی گئی تھی اس انداز سے جواب دی گیا. پیشکش کیا تھی دوبارہ ذہن میں لائیے اس پیشکش کو, کہ 1 سال پہلے آپ عبادت کرو گے, پھر 1 سال ہم عبادت کریں گے, اور ان 2 سالوں کے بعد یعنی اس ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اس سینٹینس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یعنی ہم کس کی طرف جائیں گے, تمہارے والے کی عبادت کریں گے یا تم ہمارے والے کی عبادت کرو گے. کہ جس انداز سے پیشکش آئی تھی اس انداز سے جواب بھی آیا کہ تم نہ ہمارے خدا کی عبادت کر سکتے ہو, نہ تم اس واحد خدا کی عبادت کر سکتے ہو, نہ ہم تمہاری طرف آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک ہے ہی نہیں. ہم خدا پرست ہیں, ہم توحید پرست ہیں. یہ وہ توحید تھی جس کا پرچار کیا جا رہا تھا. اچھا یہ تکرار بار بار کیوں ہوا اس انداز سے؟ اس تکرار کا جواب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد اللہ کے دور میں ایک شخص جس کا نام ملتا ہے مومن طاق, اس سے سوال کیا گیا, اور سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو شاکر جیشانی. سوال کرتا ہے مومن طاق سے کہ یہ سورہ کافرون میں اس انداز سے تکرار کیوں ہوا؟ کہ ایک دفعہ کہہ دیتا پروردگار عالم, جس کی میں یعنی رسول ایک مرتبہ یہ کہہ دیتے کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے, اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ کہا دیتا تھا اور کہہ دیتا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, تمہیں تمہارا دین مبارک ہو. کہ یہ 2 دفعہ تکرار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ کیوں تکرار کیا گیا؟ سمجھ نہیں آیا اسے بھی. اس مومن طاق نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, چھٹے امام کے پاس آیا اور چھٹے امام سے آ کے بیان کیا گیا. اب چھٹے امام نے بھی یہی جواب عنایت کیا کہ دیکھو پروردگار عالم نے ان سوالوں کو مد نظر رکھا ہے. کہ سوال کیسے ہو رہا ہے؟ کہ سوال ہو رہا ہے کہ 1 سال یعنی ایک مرتبہ پیشکش کی جا رہی ہے, دوسری دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہارے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. کہ پہلے ایک مرتبہ عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے, دوسری دفعہ عبادت کے لیے خود آیا جا رہا ہے. جس انداز سے 2 دفعہ وہاں سے پیشکش آئی ہے اسی انداز سے پروردگار نے بھی تکرار کرتے ہوئے جواب دیا. ایک یہ تعبیر پیش کی جاتی ہے. دوسری تعبیر کہا بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ 2 تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تکرار اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ توحید پرستی کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایک مرتبہ عبد اور معبود کی بات ہو رہی ہے, دوسری دفعہ طریقہ عبادت کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ عبد اور معبود کی بات ہو رہی ہے, یعنی بندہ اور خالق کی بات ہو رہی ہے, اور دوسری دفعہ اس عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ جو عبادت بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے. کہ اس لیے جو ہے یہ تکرار کیا گیا. اچھا بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر کیا مشکل کیا تھی؟ اعتراض کیا تھا؟ کیا اعتراض یہ تھا کہ ان مشرکین کو یا ان کفار کو, ان بت پرستوں کو اعتراض یہ تھا کہ اس دنیا کا خالق ایک نہیں ہے, اس دنیا کا خالق وہ خدائے متعال نہیں ہے؟ اعتراض کیا تھا؟ کا اعتراض یہ تو نہیں تھا. در حقیقت ہے نا, اگر آج بھی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں اور آج بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں جو توحید پرست نہیں ہیں, جو ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا خدا نہیں ہے. وہ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اس دنیا کو پیدا کرنے والا خدائے متعال ہے, ایک ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے, ایک ہے کہ جس نے یہ پہاڑ بنائے, ایک ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے, چاند غروب ہوتا ہے, ستارے آتے ہیں, چاند کو روشنی سورج کے ذریعے سے ملتی ہے. یہ نظام جو چل رہا ہے, یہ پانی کی روانی ہے, یہ پہاڑوں کا ہے, یہ سب نظام جو ہے وہ کوئی ایک چلا رہا ہے. ہماری خلقت کے پیچھے کسی ایک کا ہی ہاتھ ہے, وہ ایک خدا ہے. یعنی خلقت پہ اعتراض نہیں ہے اصل میں, اصل اعتراض خلقت پہ نہیں کہ خلقت کس نے کی ہے, بلکہ اصل اعتراض سارا یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے.
دیکھیں دو چیزیں ہیں توحید میں. ایک دفعہ توحید یعنی پروردگار کو ایک مان لینا، یہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایک خدا کی بندگی کرنا. دو چیزیں. اصل اعتراض کس پہ ہے؟ بندگی پر ہے. اصل اعتراض اس پر نہیں کہ ایک خدا ہے کہ نہیں. ہاں ایک خدا تو ہے، پروردگار ہے کہ جس نے خلق کیا ہے، پروردگار ہے جو رزق دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن عبادت کس کی جائے؟ اصل عبادت پہ اعتراض تھا. کیوں تھا یہ اعتراض؟ اس کی بہت واضح وجہ، بہت واضح سی مثال کے اعتبار سے وجہ ملتی ہے. اچھا مختلف تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے، تاریخ کے اوراق میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں، مختلف محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور کئی ایک آیات کے ذریعے سے بھی اس بات کی دلیل بنائی جا سکتی ہے. کب؟ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ اپنے اجداد کے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کرنا چاہتے تھے. ہم اپنے اجداد کو کیوں چھوڑ دیں؟ آج ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں جا کے شاید اتنا شعور آنے کے بعد، اتنا پڑھ لکھنے آنے کے بعد انسان کبھی کبھار ایسی حرکت کر جاتا ہے، یا کبھی کبھار ایسی پوزیشن آ جاتی ہے انسان کا کہ نہیں یہ تو میرے ماں باپ کا طریقہ کار ہے، نہیں ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ایسا ہوا کرتا تھا، وہ جاہلت کا دور تھا. آج تم پڑھ لکھ گئے ہو، تمہارے پاس شعور ہے، وہ چیز صحیح نہیں تھی. اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے راستے ہیں، اسی کام کو کرنے کے دوسرے بہت راستے ہیں، وہ کام دوسرے طریقے سے کرو. نہیں، وہی طریقے سے ہوگا جیسے مثلا میرے دادا کیا کرتے تھے یا میری دادی کیا کرتی تھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ختم کیا جاتا ہے، جو ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو انسان کا بنایا ہوا طریقہ کار کیا اہمیت رکھتا ہے. تو اصل مشکل ساری یہ تھی، اعتراض سارا جھگڑا تھا وہ اس بات کا تھا کہ ایک خدا کی عبادت، ساری بات تھی کہ عبادت کیوں کی جائے. کیونکہ لوگ، یہ جو بت پرست، یہ مشرکین تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی، اگر یہ نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اندازہ کیجیے کس قدر کیسا ماحول تھا. اس ماحول میں رسول بیان کر رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس زمانے میں رسول بیان کر رہے ہیں، اس دور میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ توحید، اچھا شرک، خود ایک توحید کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا یہ بھی شرک ہے نا. اور شرک کی کیسی بات ہو رہی ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اس کہیں پر کسی چیز کو شریک کر دینا. کیسا؟ اچھا شریک کر دینے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ شریک میں بھی دیکھیں شرک میں بھی نا دو چیزیں ہیں. ایک شرک جلی ہے جو واضح ہے، یعنی جس میں انسان ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ شریک ہے. جیسے عبادت میں یہ شرک جلی ہے، ہم عبادت بتوں کی کر رہے ہیں، عبادت چاند و سورج کی جا رہی ہے، عبادت ان تاروں کی جا رہی ہے، عبادت ان پہاڑوں کی جا رہی ہے، ان ہواؤں کی جا رہی ہے، یا اس آنکھ کی جا رہی ہے. یہ شرک جلی ہے. شرک خفی کیا ہے؟ ایسا شرک کہ جس کے آثار بھی باہر ظاہر میں نمایاں نہ ہو، جو معلوم نہ ہو کہ انسان مشرک ہے. یہ شرک خفی. شرک جلی سے زیادہ خطرناک شرک خفی ہوا کرتا ہے کہ نہیں معلوم. یعنی شرک خفی کہاں ہے؟ انسان کے دل میں، انسان کے قلب میں پوشیدہ ہے، نہیں معلوم انسان کیسا ہے. یہ کس قدر پروردگار کے ساتھ دیگر امور میں کسی کو شریک جانتا ہے. یعنی دیکھیں خدا کے امور میں کسی کو شریک قرار دے دینا خدا کے ساتھ، یہ شرک ہے. امور خداوندی کیا ہے؟ یہ نظام دنیا. اس نظام دنیا کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ سورج کا طلوع ہو جانا، زمین سے نباتات کا، پھول پودوں کا اگنا، پانی کا چلنا، انسان کے لیے رزق فراوانی، ساری چیزیں جو چیزیں آپ جتنی نعمات آپ لے لیں. خود انسان کے اس جسم میں خون کی روانی ہونا،
یہ ساری چیزیں جو ہے اس توحید میں آتی ہیں، اس خدا پرستی میں آتی ہیں۔ اب اس میں انسان یہ جانے کہ کوئی اور شریک ہے، آپ اندازہ کیجئے کتنی باریک ہے یہ توحید۔ ہم جب بولتے ہیں نا، میری زبان چلنا، آپ کی زبان کا چلنا، یہ زبان کا چلنا ہے، ایک حرف ادا ہونا، ایک الفابیٹ، الف با اے بی سی ڈی، یہ ایک ایک الفابیٹ ہے نا، ایک الفابیٹ جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک حرف ادا ہوتا ہے، ہماری چہرے حصے کے اس جبڑے کے 72 پٹھے موو کرتے ہیں۔ یہ توحید ہے۔ دکھائیے دنیا میں کوئی ایک انسان، جتنے بھی دو تجربے کر رہے ہیں، جتنے سائنٹسٹ آئے، جتنے ڈاکٹرز آئے، کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ یہ کیسے موو کر رہے ہیں، یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ جن کے بائی پاس ہوتے ہیں شاید انہیں یہ بات معلوم ہو، ممکن ہے، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے معلوم ہو، جس طرح اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اتنی ساری تحقیقات آ گئی ہیں، انسان کا جو دل ہے نا، اس میں خون کی روانی ہے، ایک ہی نروز ایسی ہے، یعنی ایک ہی وین ایسی ہے کہ جس سے خون جا بھی رہا ہے اور اسی سے خون آ بھی رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ دکھائیے کوئی ایک ایسا پائپ بنا کے دکھا دے۔ چلیں یہ تو وہ بات ہے نا کہ جو چھپی ہوئی ہے، شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں بولے قبلہ پتہ نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شاید ہم نے سنی ہو، شاید نہ سنی ہو، پتہ نہیں آپ کے علم میں بھی صحیح بات ہے کہ نہیں ہے۔ آ جائے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں نا، یوٹیوب کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی، دو سمندر ایک ساتھ جاری ہے، ایک کا پانی کا رنگ الگ ہے، ایک کے پانی کا رنگ الگ ہے، ایک کا ذائقہ الگ ہے، ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ کیسے؟ دونوں مخلوط بھی نہیں ہو رہے ہیں، جاری بھی ہے، حتیٰ کہ دونوں کے اندر پانے، دونوں کے اندر زندہ رہنے والے جانور، وہ حیوانات، وہ بھی جدا جدا ہیں، وہ یہاں پر نہیں آ سکتے، یہ والے وہاں نہیں جا سکتے، اگر یہ وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، وہ یہاں آئیں گے تو ان کا رزق ختم ہو جائے گا۔ صلی علی محمد۔ عزیزو، یہ توحید ہے، یہ وہ توحید کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ وہ توحید جس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بس عزیزو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ توحید جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ توحید کون سی ہے؟ اچھا، اس کے بعد، اس توحید کے بعد جواب کیا دیا؟ یہ توحید ہو گئی، ہم تمہارے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، تم ہمارے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جملہ کیا کہا گیا؟ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ تفسیر میں موجود ہے کہ اتنا تحقیر آمیز جواب ہے یہ پروردگار کی جانب سے کہ جب یہ جواب اس کے لیے ہے کہ جس پر تمام ہدایت کے دروازے بند ہو چکے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو، عام زبان میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ کسی سے بحث ہو رہی ہو، دوست بحث کر رہے ہوتے ہیں، بڑا چھوٹا ایک دوسرے بحث کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب بحث حل نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ جاؤ بھائی، تم نہیں سمجھ سکتے، یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، یا میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، میں تھک گیا ہوں، جاؤ یار معاف کرو مجھے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان تھک جاتا ہے تو اس وقت کتنا تحقیر آمیز جواب دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی معاف کرو۔ انسان بیزار آ جاتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا انداز ہے، لکم دینکم ولی دین، جاؤ تم جس دین پہ ہو اسی دین پہ رہو، تم اسی دین پر ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ یعنی پروردگار عالم بتلا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اور اس مہر کے بعد اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کچھ اور، یعنی اس مہر کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کام کر سکے۔ ان کے لیے اب سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، ان کے لیے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس ہدایت کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ یہ سورہ نازل کب ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کا کل ذکر ہوا تھا نا آپ کے سامنے،
فتح مکہ میں رسول نے خانہ کعبہ کے یعنی حرم کعبہ میں اعلان کیا تھا اور امان دے دی تھی، جو حرم کعبہ میں آ جائے گا اسے امان دے دی جائے گی، جو اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گا اسے امان دے دی جائے گی. یعنی رسول اکرم نے مختلف انداز سے لوگوں کو امان دے دی. اور کتنے مشرکین، کتنے بت پرست یہ اب جان چکے کہ ہاں کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، ہم اب اقلیت میں رہ چکے ہیں. اس وقت بھی جو لوگ آ گئے دائرہ اسلام میں، اس لا الہ الا اللہ کے دائرے میں، وہ نجات پا گئے. اور اس وقت جو نہیں آیا وہ اس کے لیے وہی جواب تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور تم اسی دین کے ساتھ ہی اس دنیا سے. یہ وہ توحید، وہ خالصتاً توحید کی جس کا بول بالا کیا جا رہا تھا. اور آج بھی عزیز و واقعاً آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسی توحید کو دیکھنا ہے کہ یہ توحید جو ہمارے پاس ہے، ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جو توحید پرست ہیں، وہ ہم کیسے توحید پرست ہیں. ان آیتوں کو یعنی فقط یہ جو بیان کیا جا رہا ہے بہت مختصر ہے، مختصر الفاظ میں مختصر کر کر کے باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اگر آپ فقط ترجمہ بھی ملاحظہ کریں قرآن کی آیتوں کا، اور یقیناً اس فرض کے واسطے سے اپنے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کی جو گزر رہا ہے اس ماہ میں تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پروردگار اس ماہ کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. ہم ان ترجموں کو ذرا ملاحظہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس توحید پر ہیں، کون سی وحدانیت ہمارے پاس ہے. کیا ہم بھی پروردگار کو ویسا ہی واحد مانتے ہیں؟ ہمارے پاس کہیں شرک تو نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کا یہ شرک آ جانا، شک کی بنیاد پہ بھی شرک آ جاتا ہے. شک ہوا، شک ہونا شرک کے دروازوں کو کھول رہا ہوتا ہے. مذبذب ہو جانا، ڈاؤٹ فل ہونا شرک کے دروازوں کو کھول رہا ہوتا ہے. کسی سے اختلاف آنا یہ بھی شرک کے دروازوں کو کھول رہا ہوتا ہے. شرک کے مختلف دروازے ہیں اور شرک اتنا آسانی سے انسان کے قلوب میں آ جاتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اب آپ سوچیے، ذرا اندازہ کیجیے کہ شرک کیسا ہے کہ جو توحید کو کھوکھلا کر دیتا ہے. انسان ظاہری طور پہ توحید پرست نظر آتا ہے لیکن در حقیقت میں توحید پرست نہیں ہوتا. اس لا الہ الا اللہ کا ورد تو کر رہا ہوتا ہے، زبان سے جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن در حقیقت میں توحید پرست نہیں ہوتا. بس عزیز و دعا ہے پروردگار عالم، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان عبادتوں کو، ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی صحیح وحدانیت کے ساتھ تیری بندگی انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین،
जमाल भाई बाबुल भाई वजीर, शीरीन भाई जमाल भाई वजीर, अकबर अली जमाल भाई वजीर, सकीना भाई जेना भाई हसन अली मिर्ज़ा, अमीना भाई हसन अली मिर्ज़ा, अकबर अली हसन अली मिर्ज़ा, कासम अली हसन अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर अली वज़ीर, हैदर अली अकबर अली वज़ीर, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, गुलशन अकबर अली वज़ीर, फातिमा भाई अकबर अली वज़ीर, रोशन बानू मोहम्मद अली गिलानी, बिल्किस कासम अली मिर्ज़ा, शब्बीर कासम अली मिर्ज़ा, मुश्ताक कासम अली मिर्ज़ा, सईदा मुश्ताक अली, फातिमा भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, सलीम गुलाम अली थावर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, फजल अब्बास मोहम्मद अली कपाड़िया, ज़ेरा फजल अब्बास कपाड़िया, हसीना भाई रहमतुल्लाह लाखानी, अली मोहम्मद मुनीस, यास्मीन भाई मुनीस और दौलत बानू अली मोहम्मद मुनीस, सुगरा भाई नज़र अली बादामी, हुसैन अली अल्लाउद्दीन पूनावाला, रुकैया भाई मोहम्मद अली, जरीना भाई फाजल, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, रोशन बानू मोहम्मद अली गिलानी, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली ज़िया भाई, नरजिस भाई नज़र अली, खैरुन्निसा, गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली रज़ा, फातिमा भाई रहमतुल्लाह लाखानी, सईदा मुश्ताक अली, जाफ़र अली, रमज़ान अली, जरीना भाई, मोहम्मद हुसैन मुखी, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जेना भाई ज़ौजे हबीब भाई, अजीज़ फ़िदा हुसैन सोमानी, फ़िदा हुसैन नूर मोहम्मद सोमानी, सकीना भाई शरीफ बाबा, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी बाबा, प्यार अली सोमानी, हसन अली भाई, कासम अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी भाई, अमीना भाई अली भाई सोमानी और हसन अली भाई सोमानी, पीर भाई सोमानी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शीरीन भाई नूर मोहम्मद, शेरबानो पीर भाई, अवल भाई ज़ौजे पीर भाई, ज़ेरा बानो बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई ज़ौजे पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुनिसा बिनते फ़िदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली नूर मोहम्मद, शाबान अली नूर मोहम्मद, अली रज़ा हाशम और करीम वालजी, मुनीरा प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत बानो नासिर अली, रज़ा हुसैन, गुलाम अली कानानी, असगर अली कांजी, मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मुलजिम मामदानी, ज़ैनब बिनते सुलेमान, शेरवानो रहमतुल्लाह, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर बानो ज़ौजे फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जेराज, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई ज़ौजे सादिक अली खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, हैदर अली दालवाला, जेराज और खोजा फैमिली के रिश्तेदार मरहुमीन, शब्बीर अली खोजा, मर्जिया बिनते नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल लद्दानी, यास्मीन यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, उमेर शुजा, मरियम भाई शफीक एडन, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर करीम भाई, अली हुसैन करीम भाई, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रज़ा रियाज हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानू और हेमानी फैमिली, हाजी वज़ीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार मरहुमीन, यूसुफ अली मौरबी वाला और रिश्तेदार मरहुमीन, मोहम्मद रज़ा मौरबी वाला और शोदाए मिल्लत, नूर बानू अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई जाफ़र, रिजवान अली अमीर अली, सुगरा भाई नज़र अली, मोहम्मद अली हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली कासम मनोड़ी, नूर बानो करम अली, सकीना भाई हसन अली, जवार हुसैन नूर मोहम्मद, बरकत अली नूर मोहम्मद, हाजी निसार अली नूर मोहम्मद, गुलशन बानो अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना अकबर अली, कुलसुम अकबर अली, अमीर अली पटेल, हुसैन अली बंदे अली, फजल अब्बास मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा बिनते मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमतुज़्ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास बरकत अली, फातिमा भाई अली रजब अली अमीरी, शाबान अली बहादुर अली नायानी, अकबर अली हाजी वालजी और उनकी ज़ौजा, विसराम और उनकी ज़ौजा, कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा,
علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محسن علی اکبر علی دیویکا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بنت اکبر علی، فقیر محمد، شگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی ڈایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرا بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، غلام عباس باوا، منصورہ معصومہ، اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا پیرانی اور ان کے رشتہ دار، طاہرہ حیدر علی لاکھانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی جمال، روشن بانو بنت خان محمد اور ان کے رشتہ دار، عنایت علی عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد، عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ روشن علی کرجت والا، حاجی یوسف علی عبد الرسول، ڈاکٹر تھاورانی، رضیہ بھائی عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد خمجی، یاسمین بانو یاسمین رضا بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، سجاد علی، رجب علی کیرا والا، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بھائی حاجی بھائی، فدا حسین، غلام حسین، سغرا بھائی لدھا بھائی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ بنت فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو شابان علی، گلبانو بنت کریم کھمجی، مناس علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بانو بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، محمد حسین، امیر علی زویر، عبد الحسین کانانی، سغرا بانو بنت حاجی بھائی، امیر علی زویر اور ان کی فیملی، شیربانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار، زیرا بھائی بنت حسن علی والجی، جاوید وزیر علی دال والا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنت بچو بھائی، عابدہ بنت دوست محمد، رمضان علی کھیتانی، رضا حسین بادامی، فضا بھائی جیون، امیر علی احمد علی شہید، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج، جبیر بھائی کی فیملی اور پٹیل صاحب کی فیملی اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اس امام بارگاہ میں خدمت کرنے والے اور اس دنیا سے جانے والے تمام مرحومین، اور جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کے لیے سورۃ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ متوجہ زیارت